اب تو جھوٹ کو مذاق کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کفار کی تقلید کرتے ہوئے اپریل فول منایا جاتا ہے، جھوٹی خبریں نشر کی جاتی ہیں، اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ اپنے دوست کے گھر فون کر کے کبھی اس کی موت کی خبر دے دی، کبھی اس کے حادثے کی خبر دے دی، کبھی اس کے لیے کوئی اچھی خبر سنا دی، اور وہ سب جھوٹ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ بھی ہنسے گا، ہم بھی ہنسیں گے، ہنسی مذاق کا ماجرا ہے۔ حالانکہ حدیث کیا کہتی ہے کہ ایک شخص مسلط ہے جھوٹے کے اوپر، جو اس کی آنکھ میں اس لوہے کی چیز کو ڈالتا ہے، چیرتے ہوئے اس کی گردن تک، گدی تک لے جاتا ہے، ناک کو چیرتا ہے، گدی تک لے جاتا ہے، جبڑے کو چیرتا ہے، منہ کو چیرتا ہوا لے جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ اس کو یہ عذاب کیوں مل رہا ہے؟ کہا یہ جھوٹ بولنے والا، اس کا جھوٹ اس سے سن کے آگے بیان کیا جاتا اور وہ دنیا میں پھیل جاتا۔ اور آج کے دور میں یہ روایت، یہ حدیث، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ٹی وی چینلز پر، انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں پر فٹ آتا ہے۔ ایک جھوٹ بولتے ہیں، ایک کلپ بنا کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں، اور وہ سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ پچھلے ہی ہفتے مجھے فون آئے کچھ ساتھیوں کے، میں برطانیہ کے دورے پر تھا، ایک تصویر میری بنائی اور اس کے اندر مجھے کفن میں لپیٹ کے رکھا ہوا اور اوپر لکھا سعودی عرب کے مشہور عالم توصیف الرحمان فوت ہو گئے۔ فیس بک پہ ڈال دی۔ اب دنیا کے اندر پھیلی بھی، لوگ پریشان ہیں، کوئی پیار کرنے والے بیچارے تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے ہنسی مذاق، لیکن ان کو سنانے کے لیے محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کافی ہے۔ اگر ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی رمق موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹے کے اوپر شخص مسلط ہے، فرشتہ مسلط ہے، جو اس کی ناک کو چیر رہا، جبڑے کو چیر رہا، آنکھ کو چیر رہا، اور قیامت کے قائم ہونے تک جھوٹے کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ کیوں؟ جرم کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولتا تھا، اس کے جھوٹ کو نقل کیا جاتا اور وہ جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا۔ اپنی زبان سے کچھ نکالنے سے پہلے سوچئے، کہیں یہ جھوٹی خبر تو نہیں، اور اگر یہ جھوٹی خبر ہے آپ کی ہلاکت کے لیے یہ ایک روایت ہی کافی ہے۔ اور یاد رکھیے جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، مومن کی نشانی نہیں۔ مومن سچ بولتا ہے، منافق جھوٹ بولتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی کرے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھوائی جائے تو کھا پی جائے، خیانت کرے۔ یہ تین نشانیاں منافق کی نشانیاں ہیں۔ اور ایک اور روایت کو سنیے، یہ تین عمل کرنے والا جس کے اندر نفاق کی نشانیاں موجود ہیں، منافق کی نشانیاں موجود ہیں۔ دوسری روایت میں پیارے حبیب فرماتے ہیں وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ، اگرچہ وہ روزے رکھے، نمازیں پڑھے، حج کرے، روزہ حج کرے، عمرے کرے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج کرے، عمرہ کرے، وقال انی مسلم، اور یہ آواز لگائے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، اگر وہ تین نشانیاں اس میں پائی جاتی ہے تو یہ منافق کی نشانی ہے، اس کا دعویٰ اسلام قبول نہیں ہو رہا۔ کتنی بڑی وعید ہے جھوٹ کے اوپر زندگی گزارنے والے، جھوٹی خبریں پھیلانے والے، جھوٹ بولنے والے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، تو یہ حدیث اس کو منافق قرار دے رہی ہے، نفاق کی نشانی اس میں موجود ہے۔ آئیے جامع ترمذی کی روایت سنتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے ما كان خلق ابغض الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الكذب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے بڑھ کر کوئی برائی اتنی زیادہ ناپسند نہیں تھی، اتنی بد اخلاقی آپ کو کوئی بھی بری نہیں لگتی تھی جتنا جھوٹ برا لگتا تھا۔